رمضان کے مہینے میں اکثر لوگ ایک دوسرے سے یہ سوال کرتے ہیں کیا روزے سے ہو، روزہ ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کوشچن کرتے کیوں ہیں ایک دوسرے سے؟ تو اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ جس طرح لوگ نماز کو آپشنل سمجھتے ہیں کہ چاہے تو کوئی پڑھ لے اور چاہے کوئی نہ پڑھے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی طرح لوگ رمضان کے فرض روزوں کو بھی آپشنل سمجھتے ہیں کہ چاہے تو کوئی شخص رکھ لے چاہے نہ رکھے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرض نماز اور فرض روزے جیسی عبادتیں چھوڑ بھی دیں گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ فرض کو جان بوجھ کر چھوڑنا حرام ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی حرام چیزوں کو حلال سمجھتا ہو اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں، اور جس شخص کا قرآن پر ایمان نہیں تو وہ مسلمان نہیں، اور جو شخص مسلمان نہیں تو وہ کافر۔ کافر کے لیے اللہ کے محبوب کی کوئی شفاعت نہیں، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فقط جہنم ہے، جہنم ہے، جہنم کی کھولتی ہوئی آگ ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود مہلت دی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پھر جو کوئی تم میں بیمار ہو یا سفر میں، وہ اگلے دنوں میں تعداد پوری کر لے۔ مطلب اگر کسی شخص کے رمضان کے روزے سفر کی وجہ سے یا کسی ایسی بیماری کی وجہ سے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، مجبوری ہے، تو بے شک اللہ نے اسے مہلت دی ہے کہ جو شخص سفر میں ہو اور جو شخص ایسی کسی بیماری میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکے رمضان میں، اور ایسی عورتیں جو کہ حیض و نفاس کی حالت میں وہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہیں، ایسے لوگ رمضان کے بعد جتنے چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی تعداد پوری کریں گے، مطلب اتنے روزے رکھیں گے۔ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے تو ایک روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے، لیکن اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نیچے فرما رہا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ بے شک مسکین کو کھانا کھلانے سے ہمیں اللہ تعالیٰ روزے کا ثواب تو اس کے فضل سے عطا کر دے گا، لیکن روزہ رکھنے سے جو دنیا میں ہمیں فائدے ہوتے ہیں، ہماری صحت کو فائدے ہوتے ہیں، انٹرنلی ہماری باڈی، ہماری ہیلتھ اچھی رہتی ہے، وہ فائدے ہمیں حاصل نہیں ہو پائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رائے روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ اور آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے جس میں کھلی کھلی نشانیاں موجود ہیں۔ تو بس تم میں سے جو کوئی رمضان المبارک کے مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور اللہ کی بڑائی کرو اس پر کہ اس نے تمہیں راہ بتائی، قرآن جیسی نعمت تمہیں عطا کی جس کو پڑھ کر تم زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہو، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔